پاکستان کے مستقبل کی جنگ ہے. ہو چکی ہے کہ جو لوگ ان کی بول سے اقتدار میں آتے ہیں وہ قوم کی خدمت نہیں اپنا پیٹ پالنے آتے ہیں, اس ملک سے پیسہ چوری کرنے آتے ہیں, باہر بڑے بڑے مہمان خریدتے ہیں, وہاں بینک اکاؤنٹس لیتے ہیں, ہلو جی تو بھائی آڈیو کیسے آئے گی؟ ہلو بھائی جان آڈیو کیسے دوں آپ کو؟ بھائی جان باقی سارے ان کی جو دیئے تھے سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں بے روزگاری آج کل. آپ سب مجھے بتائیں کہ کبھی آپ نے اتنی زیادہ بے روزگاری پاکستان میں دیکھی ہے؟ کبھی پاکستان میں اتنی کم سرمایہ کاری ہماری تاریخ میں نہیں ہوئی. سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو روزگار کدھر سے ملے گا؟ اور سرمایہ کاری اس لیے نہیں ہوتی کہ جس ملک میں کرپشن ہوتی ہے ادھر سرمایہ کاری نہیں ہوتی, کیونکہ جو پیسہ ملک میں انویسٹ کر. ہلو عمران خان ہلو وعلیکم السلام آئے سان نہیں 6 نمبر واپس آ گیا کیمرہ. اجاز ٹور صاحب ادھر آ جائیں. ہمارا یاد ہوتے پریس کانفرنس کی تذکرہ نہیں کیا اجاز ٹور صاحب ادھر میں جائیں. من نہیں پتا ہے نے انہوں کال دیتا کہ میں لا کے رپورٹ دے پایا سا شو کیوں نہیں ہو رہا من نہیں پتا گا. ہلو ہمارے بیرون ملک پاکستانی اتنا پیسہ یہاں لا سکتے ہیں کہ یہ خوشحال ہو سکتا ہے ملک. یہ ملک وہ ملک بن سکتا ہے کہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں, لیکن جب تک ایک ملک میں کرپشن کا نظام ہے کبھی بھی یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اس لیے ہم پیچھے جا رہے ہیں. ملیشیا, سنگاپور ہمارے دیکھتے دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے, وہ آگے چلے گئے, ہم پیچھے چلے گئے. تو میرے لاہور کے لوگوں, آپ لاہور ہے دل پاکستان کا, لاہور ہے پاکستان کا سیاسی دل. جو لاہور فیصلہ کرتا ہے وہ پنجاب میں جاتا ہے اور پاکستان میں جاتا ہے. اور آپ نے اب فیصلہ کرنا ہے, آپ نے اپنے ملک کو بچانا ہے, آپ نے یہ کرپشن کا بادشاہ نواز شریف کو شکست دینی ہے. آپ نے سارے اداروں کو میرے ساتھ مل کے آپ نے ان کے اوپر پریشر ڈالنا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے. بھائیو, برطانیہ دوسری جنگ عظیم میں تباہ ہو رہا تھا, بمباری ہو رہی تھی, ہٹلر کی جرمن فورسز تباہ کر رہی تھی برطانیہ کو. لوگ گھبرا کے اس وقت کے پرائم منسٹر کے پاس گئے, اس کا نام تھا ونسٹن چرچل. اسے کہتے کہ کیا ہم بچ جائیں گے, کیا ہماری برطانیہ بچ جائے گا, ہماری قوم بچ جائے گی. جانتے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جاؤ جا کے میری ملک کی عدالتوں میں دیکھو کہ کیا عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. لوگوں نے کہا جی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں.
اس نے کہا اگر ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں کوئی دنیا کی طاقت ہمیں تباہ نہیں کر سکتی، اور برطانیہ بچ گیا۔ پاکستانیوں یاد رکھیں، جب ایک ملک میں انصاف کا نظام آتا ہے اس ملک میں خوشحالی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں عدل اور انصاف کا نظام لے کے آئے۔ 700 سال تک مسلمان دنیا کی سب سے عظیم طاقت بنے رہے۔ 700 سال تک دنیا کی سپر پاور تھے مسلمان، کیونکہ بنیاد دنیا کے عظیم لیڈر ہمارے آخری نبی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عدل کا نظام اور انصاف کا نظام دیا تھا، اس نے انسانوں کو آزاد کر دیا۔ اس نے کوئی ٹوٹے پھوٹے عربوں کو جب تو پوچھتا کوئی نہیں تھا دنیا کی امامت کروا دی، عظیم قوم بنا دیا۔ اور یہی پاکستانیوں ہم نے بننا ہے۔ ہم واحد قوم تھے جو اسلام کے نام پہ بنے تھے۔ نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس نعرے کے اوپر یہ قوم بنی تھی، اور ساری دنیا کی مسلمانوں نے جشن بنایا تھا کہ یہ دیکھو سب سے بڑی مسلمان ملک پاکستان بنا۔ آج ہم بھکاری بن چکے ہیں، ہم مقروض ہو چکے ہیں، ہم بھیک مانگ کے گزارا کرتے ہیں، ہم غلامی کرتے ہیں، ہم دوسروں کے کہنے پہ ہم نے ماضی میں اپنے لوگوں کو مارا، ہماری عزت نہیں ہے دنیا میں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس وقت ہم سب نے انصاف، عدل اور انصاف کے لیے جدوجہد کی، یہی قوم دنیا کی عظیم قوم بنے گی انشاءاللہ۔ اس لیے یہ جو پینما ہے، یہ اللہ نے اس قوم کو موقع دیا ہے کہ اپنے حکمران کا احتساب کرو، اور جب پرائم منسٹر کا احتساب ہوگا، طاقتور لوگوں کا احتساب ہوگا، تب اس ملک میں انصاف کا نظام آئے گا۔ جب تک کمزور کے لیے ایک قانون، طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور جیلوں میں، میں نے 8 دن جیل میں گزارے، 8 دن مجھے کوئی بڑا طاقتور ڈاکو نہیں نظر آیا، سب غریب لوگ تھے۔ اور جب میں اسمبلی میں گیا، بڑے بڑے پاکستان کے مجرم میں نے اسمبلیوں میں دیکھے، بڑے بڑے ڈاکو دیکھے، میں نے قبضہ لوٹ دیکھے۔ میں اس لیے آپ سب کو کہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم نے اگر اپنے ملک کو بچانا ہے، ہم نے اپنے حقوق، اس ملک میں انصاف کی جنگ لڑنی ہے، اور وہ شروع ہوگی جب ہم نواز شریف سے ڈیمانڈ کریں گے کہ تمہارا نام پینما میں آ گیا، اربوں روپیہ تم نے پینما کی کمپنیز کے پیچھے چھپایا ہوا تھا، پکڑے گئے، تو کیوں ہماری نیب تمہیں نہیں پکڑ رہی؟ کیوں ہمارا انصاف کا نظام تمہیں نہیں پکڑا؟ کیوں ہماری FBR نے کیوں نے تمہیں اسی دن طلب کیا 5 مہینے پہلے جب تمہارا نام آیا تھا؟ ہندوستان کی FBR نے جن کا نام پینما میں آیا ان کو طلب کر دیا، کیوں نہیں تمہیں کیا؟ کیا تم مغل اعظم ہو؟ نواز شریف ہم تمہیں بتائیں گے، تم ایک پاکستانی ہو، تم اس قوم کے مجرم ہو، تم اس قوم کے ڈاکو ہو، تم اس قوم کے لٹیرے ہو، اور ہم جب تک ہم تمہیں انصاف کے مطالبے میں نہیں کھڑا کریں گے، نہ انقلاب روکے گا، نہ تم روکو گے۔ اور اب آپ نے سب نے میرے ساتھ چیرنگ کراس پہنچنا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو اگلا لائے عمل بتانا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ عمران خان نے پڑاؤ کیا اور خطاب کیا کہ سب نے چیرنگ کراس پہنچنا ہے اور قافلہ رواں دواں ہے۔